اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں نے اپنے چینل پر ہر پرابلم کا سلیوشن شیئر کیا ہے، وظائف کی صورت میں، قرآنی عملیات کی صورت میں۔ امید ہے کہ آپ ان سے ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت معاویہ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاریاں، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمد بن کعب قرظہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ تو تھا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ڈفرنس۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔